وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ الحجر آیت نمبر 80 سے 84 تک آج کا سبق زیر مطالعہ ہوگا. آج کے سبق میں دو موضوعات اہم ہیں سامعین اکرام. وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے تمام رسولوں کی رسالت سے عملاً انکار کیا ہوا ہے؟ دوسرا، جو عمل اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے نہ ہو تو وہ مردود ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام گزشتہ سبق کی دہرائی کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس واقعے میں اہل فراست کے لیے نشانیاں ہیں. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک وہ بستی ایک آباد راستے پر واقع ہے. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس واقعے قوم لوط میں اہل ایمان کے لیے نشانی عبرت ہے. کان اصحاب الایکۃ لظالمین، اور بے شک باشندگان ایکا یعنی گھنی جھاڑیوں کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام، سورہ الحجر آیت نمبر 80. لفظی ترجمہ: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً جھٹلایا اصحاب الحجر. الحجر ایک مقام ہے، یعنی الحجر والوں نے مرسلین پیغمبروں کو جھٹلایا. وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، اور ان کو ہم نے دیں اپنی نشانیاں. فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا، اعراض کیا. تو گزشتہ قوموں کے واقعات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں عبرت کے لیے. ان فی ذلک لعبرہ، ابھی ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا نا، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. اس میں سمجھدار لوگوں کے لیے نشانی ہے، نصیحت ہے. اس میں نشانی ہے مومنوں کے لیے. یہ بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام، جو گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھی تھی، آیت نمبر 77 سورہ الحجر کی، جو مومن نہیں ہوگا وہ اس سے نصیحت حاصل نہیں کرے گا. جیسا کہ آج کی جو صورتحال ہے سامعین اکرام، گزشتہ قوموں کے واقعات سے ہم عبرت نہیں حاصل کر رہے، اور وہی رسولوں کی تعلیمات کو ہم جھٹلا رہے ہیں، اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں. رسول کی تعلیمات کو اپنے عمل سے ہم جھٹلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توحید کو جھٹلا رہے ہیں. زبان سے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن اپنے عمل سے کہتے ہیں
کہ نہیں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں، بلکہ حقیقی بات یہ ہے، اگر آپ سننا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ کو الہ ہم مانتے ہی نہیں۔ ہم یعنی اللہ جو ہماری خواہشات ہیں اور جو کلمہ ہم حقیقت میں پڑھ رہے ہیں نا، تو وہ عربی میں پھر اس کا جو الفاظ بنیں گے وہ یہ ہوگا کہ لا الہ الا النفس الا النفسی، میرے نفس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو اس طرح مجھے میرا نفس سمجھائے گا، جس طرح میں سمجھوں گا دنیا کو، وہی دین ہوگا، وہی حقیقت ہوگی، جو میں زندگی گزاروں گا وہی صحیح ہوگا۔ اب دیکھیں ہر ایک میں آپ کو گھر کی مثال دے دوں، خانگی زندگی، عورت ہے، مرد ہے اور عورت ہے، میاں ہے اور بیوی ہے۔ میاں جو بھی ہے، یعنی تمام شوہروں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، تمام شوہر کبھی یہ نہیں کہتے کہ میں غلطی پہ ہوں۔ اسی طرح عورتیں اپنی غلطی کو، اپنے آپ کو غلط ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ میں بس میرا شوہر تو ایسا ہے اور میرا شوہر ایسا ہے اور وہ یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے، بس ہمیشہ شوہر سے گلے شکوے۔ اس میں بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شوہر ہو یا بیوی، انسان خود پرست ہے، یہ کبھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا۔ دیکھیں نا، پیغمبروں کے حالات بیان ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہے پیغمبر کی تعلیمات کو جھٹلا رہے ہیں۔ پیغمبر سے سچا تو کوئی ہو نہیں سکتا سامعین کرام۔ صادق الامین ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشہور تھے، سچے اور امانت دار۔ اللہ تعالیٰ سے سچا کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں، جو احکامات ہیں، اس کو ہم جھٹلا رہے ہیں اپنے عمل سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ دنیا تمہارا مقصد نہیں ہے، اس میں سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہونا، اور یہی مال و دولت جو تم جمع کر رہے ہو تو یہ اس سے تمہیں داغا جائے گا قیامت کے دن۔ یوم تقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اس دن جو ہے یہ سونا چاندی یہ جو جمع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہیں، یعنی مناسب حال، تو اسی سے ان کو دوزخ کی آگ میں تپا کے ان کے چہروں کو، ان کی پیٹھوں کو اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ ھذا، اور کہا جائے گا یہ وہ سونا چاندی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کی۔ عورتیں مجھے تو یعنی ظاہر ہے انسان جو ہے وہ حب مال کی دنیا میں پاگل ہے، مال کہیں سے بھی حاصل ہو جائے بس ہو جائے، مال ہونا چاہیے، پیسے ہونے چاہیے۔ پھر پیسوں کو یہ بھی عقیدہ ہے اس کا کہ پیسوں کو خرچ نہیں کرنا چاہیے، خرچ کرنے سے تم کنگال ہو جاؤ گے اور تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ یہ بھی عام طور پہ ذہنیت ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ باوجود یعنی پیسے کو سینت کے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام۔ تو یہاں جو ہے آج کا جو واقعہ ہے سامعین کرام وہ یہ ہے کہ اصحاب الحجر، حجر یہی سعودی اور ملک عرب کی ایک بستی تھی، تو انہوں نے وَلَقَدْ كَذَّبَ، انہوں نے جھٹلایا۔ کس نے جھٹلایا؟ اصحاب الحجر نے، حجر والوں نے، مرسلین پیغمبروں کو جھٹلایا۔ تھوڑا سا غور کریں، یہاں مرسلین کے الفاظ استعمال ہوئے اور مرسلین جمع ہے مرسل کی، رسول اور بہت سے رسول، مرسلین کہتے ہیں بہت سے رسول، یعنی تمام پیغمبروں کو جھٹلا دیا۔ کیا مطلب اس کا؟ پیغمبر تو ایک ہی آئے تھے اور یہ واقعہ جو ہے یہ قوم شعیب کا ہے سامعین کرام۔ وہ جو اونٹنی پیدا ہوئی تھی معجزانہ طور پہ، اور وہ ان کا واقعہ ہے۔ تو اصحاب الحجر نے تمام پیغمبروں کو جھٹلا دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے رسولوں کا سلسلہ رسالت سے انکار کر دیا۔ اور یہ زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے، سمجھنے میں آسان ہے، یہی آج کے حالات ہیں۔ ہم نے سلسلہ رسالت کو اپنے عمل سے جھٹلا دیا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی رسول کی، کسی رسول کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
یعنی رسول کیا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامبر ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پیغام کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے کہ ہم نے آج سلوک کیا ہوا ہے قرآن کے ساتھ سامعین کرام، صرف تلاوت تک محدود ہو گئی ہے اور ناظرہ تک محدود ہے. بچے کو ہم ناظرہ کی تعلیم پڑھ کے 2-4 دیگیں اور چاول زردی کی پکا کے بس بانٹ کے اس کو غلاف میں باندھ کے طاق میں رکھ دیتے ہیں کہ بس ہو گیا، میرے بچے نے پڑھ لیا، اور 16ویں جماعت تک آپ پڑھاتے رہتے. یہ تو 7-8 سال میں بچہ قرآن پڑھ لیتا ہے اگر آپ مطلب پڑھائیں، یا 6 سال میں بھی پڑھ لیتا ہے، 7 سال میں. یہ تو آپ پہ ہے نا کہ کتنے عرصے میں. بہرحال اس کے بعد جو ہے قرآن کو لپیٹ کے طاق نسیہ میں رکھ دیا جاتا ہے، بس اور کوئی ضرورت نہیں ہے، بس تم نے پڑھ لیا ہے. اور پھر فخراً کہتے ہیں میرے بچے کی تلاوت اتنی اچھی ہے، بہت اچھی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی بہت اچھی تلاوت کرتا ہے. بعض والدین دوسروں کی تلاوت کو دیکھ کے افسوس کرتے ہیں کہ میرے بچہ تو اتنی اچھی تلاوت نہیں کرتا. بس ایک کتاب تلاوت ہے سامعین کرام، برا نہ مانیں، اور مانتے ہیں تو مان جائیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو کتاب تلاوت ہے محض، اور تلاوت بھی مطلب محدود ہے. پھر بچہ جب قرآن پڑھ لیتا ہے بس وہ پھر اس کے بعد دہرائی یا اس کی قرآن فہمی یا اس کا ترجمہ یا اس کو سمجھنا یہ ہمارے نصاب میں نہیں ہے سامعین کرام. تو یہ میں اس پہ بات کر رہا ہوں. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، ہجر والوں نے پیغمبروں کی تعلیم سے ہی انکار، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے اس سے انکار کر دیا، تو پیغمبر بھی نظر انداز ہو گئے. مرسلین، تمام پیغمبروں کو جھٹلا دیا. حالانکہ پیغمبر تو ایک ہی آئے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام. لیکن دیکھیں یہ سوچ اور فکر ہوتی ہے جب آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اس کو قرآن فہمی جسے کہتے ہیں، آپ ایک ایک لفظ پہ قرآن کے غور کرتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. تو یہ آپ کو میں نے بتایا. وَآتَيْنَاهُمْ آیاتنا، اور ہم نے دی ان کو اپنی نشانیاں، اپنے احکامات. اللہ تعالیٰ کا قرآن، اللہ کا کلام جو ہے پیغمبر کا جو پیش کرتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پیش کرتا ہے. جو بھی پیغمبر ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرستادہ ہوتا ہے اور لوگوں کو ان کا مقصد اور اس مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ بتاتا ہے. اور مقصد کیا ہے؟ اللہ. اور اللہ تعالیٰ کا راستہ جو ہے وہ پھر وہ عملی زندگی ہے، جس کا طریقہ، جو بندگی کا طریقہ رسول سکھاتے ہیں وہی ہے. اور وہ احکامات جو کہ ہر کتاب میں لکھے ہوتے ہیں. تو یہ وہ ہے آتیناہم آیاتنا، ان کو دی ہم نے اپنی آیات اور نشانیاں. نشانی جو ہے دیکھیں، کلام اللہ بھی نشانی ہے اور اللہ کے رسول بھی نشانی ہے. تو فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو اس سے انہوں نے منہ پھیر لیا. یعنی واضح نشانیاں آئیں. پیغمبر کی ذات جو ہوتی ہے سامعین اکرام، یہ بالکل ایک معجزے کی مثال ہوتی ہے. اعجاز، یعنی انسان عاجز ہے کہ وہ یعنی یہ رسالت کے منصب سے اپنے کسب سے حاصل کرنا اس کو مشکل ہے، ناممکن ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. تو وہ بھی معجزہ ہوتی ہے. اور پھر جو کلام وہ پیش کرتا ہے سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کی ہدایت، وہ بھی معجزہ ہوتا ہے. اس کو بھی پیش کرنے سے ما ھذا کلام البشر، جیسے کہ مشرکین نے اقرار کر لیا تھا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور یہ تراشتے سے، یعنی وَكَانُوا يَنْحِتُونَ، اور یہ تراشتے تھے، من الجبال، پہاڑوں میں، بیوتن، گھر، آمنین، امن و امان سے رہتے تھے. یعنی امن و امان کا دورہ تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی اور بدامنی نہیں تھی. اور پہاڑوں میں مضبوط انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، اور وہ آج بھی موجود ہیں سامعین کرام.
یہ تو کہیں دور کی بات نہیں ہے، آپ نیٹ کھول کے دیکھ لیں، قوم شعیب، قوم سمود، ان کے جو پہاڑوں میں انہوں نے گھر بنائے ہیں آج بھی موجود ہیں، کیونکہ پہاڑ میں آپ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو باقی رکھا ہوا ہے۔ تو فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، اب کیا ہوا، ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، مصبحین، صبح ہی کے وقت، یعنی ان پہ عذاب آ گیا۔ فما اغنى عنہم ما كانوا یکسبون، تو ان کے کچھ کام نہیں آیا جو یہ کرتے تھے، یعنی جو بھی انہوں نے ترقی کی تھی۔ اب ظاہر ہے سامعین کرام، پہاڑ میں آپ، آج کل تو یہ رواج نہیں ہے پہاڑ میں یعنی آپ پہاڑ میں آپ اپنے لیے گھر بناتے ہیں، یہ ٹیکنالوجی تو آج بھی اتنی عام نہیں ہے سامنے کر، لیکن وہ اپنے لیے گھر بناتے تھے۔ بہرحال جو بھی انہوں نے دنیاوی ترقی کی تھی یا جن حالات میں رہ رہے تھے، جس عیش و آرام میں رہ رہے تھے، جو کچھ ان کی دنیاوی حالت تھی، جو کچھ وہ کر رہے تھے، ما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، ان کے کچھ کام نہ آیا جو یہ کر رہے تھے، یعنی دنیاوی۔ تھوڑا سا میں اگر اس کی تفصیل میں یہ کہوں، یعنی آپ آج دیکھیں کہ مغربی دنیا جو ہے، جاپان ہے آپ کا، اور یہ سارے انہوں نے انتہائی ترقی کر لیا اور ترقی کی بلندیوں پہ ہیں بظاہر، اور خوب بظاہر عیش و آرام سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ نائٹ کلب ہیں اور یہ کسینو ہیں، جوئے خانے ہیں اور شراب خانے ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، اور ساری چیزیں جو ہیں ہفتے میں 2 دن جو ہے وہ چھٹیاں جو ہیں بھرپور طریقے سے مناتے ہیں، ساحل سمندر پہ چلے جاتے ہیں، کھانے پینے یہ وہ، تو یہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، ان کے کچھ کام نہیں آئے۔ بات یہ ہے سامنے کرام کہ ابھی جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کیونکہ جو آسمان اور زمین جو ہے میں نے جو پیدا کیے ہیں اور جو اس کے درمیان جو بھی ہے، یہ ایک میں نے مقصد سے پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ما خلقنا السماوات، میں نے نہیں پیدا کیے آسمان اور زمین، وما بینہما، جو اس کے مابین ہے، الا بالحق، لیکن با مقصد پیدا کیے۔ اس جملے کا کیا مقصد ہے سامعین کرام؟ زمین اور آسمان، یعنی اگر ایک سرسری نظر اور نہ سوچنے والا، قرآن پہ نہ سوچنے والا قرآن پڑھے اور اس آیت کو پڑھے تو اس کا مقصد کچھ نظر تو نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، آسمانوں، وہ یہ سوچے گا کہ آسمانوں اور زمین کا ایک مقصد ہے تو ہوگا، میرا اس سے کیا، مجھے اس سے کیا ہے بھئی، سورج کا ایک مقصد ہے یا مریخ ہے یا جو بھی کائنات ہے اور جو بھی اس میں مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے اس کو سب کو با مقصد پیدا کیا ہے، تو مجھے کیا؟ ہم تو انسان اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں، تو یہ معنی نہیں ہے اس آیت کا۔ دیکھیں تخلیق جو ہے، کائنات کی تخلیق کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ خالق، واحد خالق جو ہے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ زمین اور آسمان، اس کا آپ محور دیکھیں، یہ زمین اور آسمان کا محور اور مرکزہ جو ہے وہ انسان ہے، یعنی انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا کی ہے۔ یہ دیکھیں دنیا کی تمام نعمتیں جو ہیں جس سے ہم آج استفادہ کر رہے ہیں، یہ ہزاروں قسم کے سبزیاں ہیں، مثال کے طور پہ فروٹس ہیں، سبزیاں ہیں، نباتات ہیں، یہ گندم ہے، یہ جوار ہے، یہ جو ہے، یہ دالیں ہیں، یہ چاول ہے، سبزیوں کی آپ ایک لمبی فہرست ہے، پھر پھلوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں ذرا سوچنے کی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ آیا یہ یعنی انسان کے علاوہ اس کا حقیقی بینیفیشری کون ہے؟ کون اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے؟ ظاہر ہے انسان ہی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ پیٹرول اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، گیس کو پیدا کیا ہے، کس کے لیے؟ آیا جنات کے لیے ہے؟
جنات تو گیس کو استعمال نہیں کرتے یا پیٹرول کو استعمال نہیں کرتے. یہ کس چیز کے لیے؟ تھوڑا سا سامعین کرام، یہ تو ابھی ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا، ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، اس میں سمجھدار صاحب فراست لوگوں کے لیے نشانی ہے. تو سوچنا یہ چاہیے، پہلے تو یہ ایک بات طے کر لیں کہ اس کائنات کا حقیقی بینیفیشری کون ہے جو فائدہ اٹھا رہا ہے. سامعین کرام، ظاہر ہے کہ انسان ہے. اب یہ تمام کائنات کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد انسان کو فائدہ پہنچانا ہے. یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرمانا ہے بے مقصد میں نے نہیں پیدا کیا ہے، یہ بامقصد ہیں، اور وہ مقصد انسان کو فائدہ پہنچانا ہے. انسان کو فائدہ پہنچانا ہے، اور انسان فائدہ حاصل کر رہا ہے اس سے. تو یہ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ جس ہستی کے لیے یہ سارے انتظامات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارا مقصد صرف اور صرف ان نعمتوں کو استعمال کرنا ہے، یا تمہارا زندگی کا مقصد صرف دنیا ہے کہ تم دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارو؟ یہ مقصد تو نہیں ہے. یعنی تمہارا یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں تمہارے لیے ہیں. اے انسان، تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ اور یہ سوال ایسا سوال ہے سامعین اکرام جو ہم نہیں کرتے، نہ ہمیں خود اس سوال کا جواب معلوم ہے، نہ ہم اس جواب کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو دنیا اور ما فیہا کو اپنا مقصد حیات بنا لیا ہے. اب ہمیں تو اور کوئی چیز نہیں چاہیے. بہت سے پیسے آ رہے ہیں، خوش ہیں، مکان بنا ہوا ہے عالی شان، اس میں خوش ہیں، خوبصورت بیوی ہے، خوبصورت شوہر ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، اور کاروبار جو ہے وہ ہن جو ہیں برس رہے ہیں. بس ہمیں تو اور کچھ نہیں چاہیے. کھاؤ پیو عیش کرو، رشتہ داروں کے گھر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آنیاں جانیاں لگی ہوئی ہیں، سیریں ہو رہی ہیں، کھانے کھائے جا رہے ہیں. بس یہی زندگی ہے. یہ زندگی تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ دیکھو دنیا تمہارے لیے ہے، لیکن تم دنیا کے لیے نہیں ہو. تمہیں آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اور آخرت میں کیا ہے؟ اللہ. وہاں فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک فریق جو ہے وہ جنت میں ہوگا، ایک دوزخ میں ہوگا. تو جس نے دنیا دوں کو اپنا مقصد حیات بنا لیا ہے تو آخرت میں تو وہ ناکام ہوں گے. سامعین کرام دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تم نے ساری کوششیں دنیا کے لیے کی اور آخرت کو تم نے بھلائے رکھا، تو آخرت میں اولئک لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے آگ کے سوا. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو انہوں نے صنعت کی ہوگی تو وہ بیکار رہے گی. دیکھیں، میں آپ کو ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور وہ بالکل یعنی اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے. یہ تو ہم سوچتے نہیں ہیں سامعین کرام کہ ہم کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. یہ تو ہم سوچتے نہیں ہیں. لیکن اگر کوئی یہ نہ سوچے، سامعین کرام یہ جملہ کہہ رہا ہوں، آپ ذرا اس کو نوٹ کریں. اگر کوئی انسان باوجود عقل و خرد کے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے، عقل سے کام نہ لے، نہ کسی حق سنانے والے کی بات سنے اور نہ اپنی عقل سے کام لے، تو یہ دوزخی ہے. سامعین کرام یہ جو الفاظ کہہ رہا ہوں یہ اس کے پیچھے قرآنی آیات ہیں. دوزخ کے کنارے جب دوزخیوں کو کھڑا کیا جائے گا تو وہ ایک حسرت کریں گے، لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر کاش کہ ہم عقل سے کام لیتے یا کسی کی بات سن لیتے، آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے
آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا کی کامیابی یا ناکامی کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ دنیا تو جو مقسوم ہے آپ کو ملے گی، اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کر دی ہے وہ آپ کو حاصل ہوگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا ہے کہ تم آخرت کے لیے جیو، آخرت کی کامیابی کو اپنی منزل بنا لو، اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصد حیات تسلیم کر لو اور اللہ کے لیے جینا سیکھ لو، تو تم کامیاب ہوگے، اگر نہیں تو پھر تم ناکام ہوگے۔ تو یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اے انسان یہ ساری کائنات میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے اور تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، تو مجھے اپنا مقصود حیات بنا کے تم نے جینا ہے اور میرے راستے پر چلنا ہے، میری بندگی کرنی ہے تاکہ تم مجھ تک پہنچ جاؤ۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے، میں تمہیں اپنے رسول بھجواؤں گا، وہ میرا راستہ تمہیں بتائیں گے، صراط مستقیم، اس راستے پر چل کر ایک نمونہ تمہیں پیش کریں گے۔ تو جنہوں نے اللہ کو مقصد حیات بنا لیا اور رسول کا اتباع شروع کر دیا، رسول کے راستے پر چلنا شروع، نجب دعوتک ونتبع الرسل، یہ مجرم جو ہے قیامت کے دن مہلت مانگیں گے اور اس دن کہیں گے کہ بھئی نجب دعوتک، آپ ہمیں واپس بھجوا دیں دنیا میں، ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں، تجھی کو اپنی منزل بنا لیں، ونتبع الرسل، اور رسولوں کا اتباع، یہ سبق ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھا ہوا ہے، نتبع الرسل، رسولوں کا اتباع کریں۔ تو لیکن پھر تو مہلت نہیں دی جائے گی سامعین کرام۔ بہرحال کچھ اس پہ انشاءاللہ بات چیت اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے درس میں بھی ہوگی۔ ابھی فی الوقت میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ سامعین کرام، اب ترجمہ سنا دیجیے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور جھٹلایا اصحاب الحجر والوں نے مرسلین رسولوں کو، وَآتَيْنَاهُمْ آیاتنا، اور دی تھی ہم نے ان کو اپنی نشانیاں، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، انہوں نے ان نشانیوں سے پہلو تہی کی، اعراض کیا۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور یہ تراشتے تھے پہاڑوں میں اپنے لیے گھر، امن و امان سے رہتے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، ان کو آ پکڑا ایک چیخ نے، صبح، علی الصبح، فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو جو وہ کرتے تھے ان کے وہ کچھ کام نہیں آیا، یعنی جو اعمال کی روش انہوں نے اختیار کر لی تھی وہ ان کے کام نہیں آئی اور وہ سب تباہ ہو گئے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ The people of the rock also rejected the messengers. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
We gave them our revelations, but they turned away from them. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. They used to carve homes in the mountains, feeling secure. فأخذتهم الصيحة مصبحين. But the blast struck them in the morning. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. All they had acquired was of no avail to them. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.